أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کو دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا اس کے اوپر ذرا ایک سرسری نظر اس کو بھی دیکھتے ہیں. گزشتہ روز ہم نے مخرج نمبر 12، 13، 14 12، 13 اور 14 یہ ہم نے پڑھے تھے. 12، 13 اور 14. مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطاعیہ کہتے ہیں. ذرا پڑھیے راجہ صاحب یہ مخرج نمبر 12. جی بسم اللہ. مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطاعیہ کہتے ہیں. جی صوفی صاحب آپ بھی پڑھیں. صوفی صاحب آپ بھی پڑھیں. جی مخرج نمبر 12. مخرج نمبر 12 طا اور دال کا اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطاعیہ کہتے ہیں. نطاعیہ کہتے ہیں. جی حافظ صاحب آپ پڑھیں. مخرج نمبر 12. جی مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثناء علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطاعیہ کہتے ہیں. آپ مخرج نمبر 13 بھی پڑھیں. آپ صاحب جی مخرج نمبر 13 ضا اور ذال اور ثا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا ہے، اور ان تینوں حرفوں کو نسبیہ کہتے ہیں. 14 میں پڑھ لیں آپ. مخرج نمبر 14. جی مخرج نمبر 14 صاد اور زا اور سین کا ہے، اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثناء علیہ کے ہے. اتصال ثنایا علیہ کے ہیں، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. جی صوفی صاحب آپ مخرج نمبر 13 اور 14 پڑھیں دونوں. جی مخرج نمبر 13 طا اور ذال اور ثا کا ہے، اور وہ زبان کی نوک اور ثناء علیہ کا سرا ہے، اور ان تینوں حرفوں کو لسویہ کہتے ہیں. لسویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 صاد اور زا کا اور سین کا ہے، اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کا ہے کہ ہیں، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. جی راجہ صاحب آپ پڑھیں مخرج نمبر 13 اور 14 دونوں.
بسم اللہ. مخرج نمبر 13 وا اور ذال اور ثا کا ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے اور ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 صاد اور ذا اور سین کا ہے اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ میں کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہیں اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. میں اس لیے سب سے پڑھا رہا ہوں سارے مخارج تاکہ جی یاد ہو جائیں. حاجی صاحب آپ پڑھیں مخرج نمبر 12 13 اور 14. حاجی صاحب پڑھیں. جی مخرج نمبر 12 مخرج نمبر 12 طا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حروف کو نطعیہ حرفوں کو، کہتے ہیں. ان تینوں حرفوں کو ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 13 ضا اور ذال اور ثا کا ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے، اور ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 صاد اور زا اور سین کا ہے اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہیں اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. عبد المنان آپ پڑھیں مخرج نمبر 12 13 اور 14. جی مخرج نمبر 12 قا اور دال اور تا کا ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، اور ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 13 وا اور ذال اور ثا کا ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے اور ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں. مخرج نمبر 14 قاد اور زا اور سین کا ہے اور یہ زبان کا سرا اور ثنایا سفلا کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہے اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں. اچھا، اب یہ تینوں حرفوں کو میں نے بار بار اس لیے آپ سے پڑھایا ہے کہ آپ کو یاد ہو جائیں، چونکہ زبان کی نوک سے یہ تینوں نکل رہے ہیں. فا بھی زبان کی نوک، فا دال تا بھی زبان کی نوک سے، غا ذال اور ثا بھی زبان کی نوک سے، صاد زا اور سین بھی زبان کی نوک سے نکلتے، یہ زبان کی نوک سے ہیں. لیکن زبان تا دال فا میں ثنایا علیہ کی جڑ سے لگتے ہیں، وہ جو سلوٹیں ہیں تعلقی وہاں پر. غا ذال اور ثا میں ثنایا علیہ کے کنارے کے ساتھ سرے کے ساتھ لگتے ہیں، اور صاد زا اور سین میں زبان کی نوک جو سرا ہے یہ ثنایا سفلا اور ثنایا علیہ کے آپس میں ملنے سے اتصال سے یہ ادا ہوتے ہیں. سمجھا گئی یہ بات کی؟ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. فا دال تا وا ذال ثا صاد زا اور سین، یہ جو 9 حروف ہیں 3 مخارج، یہ زبان کی نوک یعنی زبان کے سرے سے. تو یہ زبان سے سرے سے کیسے نکلیں گے؟ وہ اس لیے کہ زبان کا سرا جو ہے وہ ایک جگہ پر نہیں لگتا. پہلے جو 3 حروف ہیں ان میں تالو کے ساتھ جو سلوٹیں ہیں وہاں پہ لگے گا. اس کے بعد جو 3 حروف ہیں غا ذال اور ثا، وہ مسوڑے کے ساتھ جو دانتوں کا کنارہ ہے اندر کی طرف، جہاں پہ دانت اوپر کی طرف دیکھیں تو ختم ہوتے ہیں، مسوڑے کے اندر چھپتے ہیں، وہاں سے زبان لگے گی. اور جو صاد زا اور سین ہے اس میں زبان کی نوک دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کو ملائیں اور درمیان میں نکلے گی، تو یہاں سے ان کی سیٹی بھی نکلے گی. پھر میرا خیال میں آپ کو میری یہ جو تشریح ہے اس سے کافی فائدہ ہو چکا ہوگا، یاد ہو گیا ہوگا. کیوں جناب؟ ٹھیک ہے جی جی بالکل ٹھیک. جی اب پڑھیے جی مخرج نمبر 15. حاجی صاحب پڑھیے جی مخرج نمبر 15. مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شق
اور ثنایا الیہ کا کنارہ ہے. ہاں یہ ہونٹ کے اندر کی طرف یعنی دانتوں اور ہونٹ کے نیچے والے دانت اور نیچے والا ہونٹ کا جو پیٹ ہے اندر تو وہاں وہ شکم ہے نیچے کے ہونٹ کا. اوپر والے دانت جب دانتوں یہ ہونٹ کے اندر لگے گا نا اندر جو ہونٹوں کے اندر کی سائڈ پہ دانتوں کے باہر تو اس وقت فا نکلے گا. آپ نکال کر دیکھیں فا فا ہاں اف ایسا نکال لیں. فا 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 یہ نکلا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ ہونٹ سے. ہونٹ نکلا ہونٹ سے ہے نیچے کے ہونٹ سے اور معاونت کی ہے اوپر کے دانتوں نے. سمجھائی نا بات کی. یہ اصول مخارج میں جو پانچواں مخرج تھا نا پانچویں اصل شفتین جس سے 4 حرف نکلتے تھے اس میں یہ فا کا پہلا مخرج ہے. یہ نکلا ہے ہونٹ سے لیکن ہونٹ کی معاونت کی ہے نکالنے کے لیے اوپر کے ثنایا الیہ کے دانت جو ہیں ان کے سروں نے. ذرا پڑھیے صوفی صاحب آپ مخرج نمبر 15. جی مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹوں کا شکم اور ثنایا الیہ کا کنارہ ہے. اچھا یہ نیچے کے ایک ہونٹ ہے کہ آپ نے ہونٹوں کہا ہے نا نیچے جی ایک ہونٹ ہے کہ زیادہ ہیں آپ کے؟ ایک. تو آپ پھر ایک ہی کہے نا ہونٹ کا شکم. اچھا اچھا جی جی راجہ صاحب آپ بولیے. یہ مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا الیہ کا کنارہ ہے. جی عبد المنان آپ پڑھیے. جی دونوں آپ کی توجہ نہیں ہے نا اندر آپ کی بیٹا اندر توجہ نہیں ہے. فا کا ہے توجہ رکھیں مخرج نا. نمبر 15 میری بات سنیں توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں. جب میں دوسروں سنتا ہوں آپ کی توجہ کہیں اور جگہ ہوتی ہے. پڑھیے مخرج نمبر 15. مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا الیہ کا کنارہ ہے. جی حافظ صاحب. جی مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا الیہ کا کنارہ ہے. ٹھیک ہے جی مخرج نمبر 15 ہو گیا. اب مخرج نمبر 16 پڑھتے ہیں. جی ایسا پڑھیے مخرج نمبر 16. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں با اور میم اور واو جب کہ مدہ نہ ہو. ہاں یعنی واو جب کہ مدہ نہ ہو. جب مدہ ہوگی تو اس کا مخرج جوف دہن ہوگا. ٹھیک ہے جی بولیے آگے. یعنی واو متحرک اور واو لین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج نمبر 1 کے زائل میں بیان کیے گئے ہیں مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں. اور بری نہیں بری اور ہوتا ہے آدمی گرفتار تھا بری ہو گیا ہے. یہ بری مطلب یہ خشکی اس کو بری کہتے ہیں. اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں اور واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے اور فا کو ان تینوں حروف کو اور ان تینوں حروف کو شفویہ کہتے ہیں. اور ان تینوں حرفوں کو سمجھا گئی جی. با جو ہونٹوں کا حصہ نظر نہیں نہ آتا وہ اندر کی طرف ہے زیادہ لال ہوتا ہے وہ تر ہوتا ہے اس کو آپ با کو وہاں سے نکالتے ہیں. اور میم جو ہونٹ نظر آتے ہیں نا تو ہونٹوں کو تھوڑا سا اندر کی طرف کر کے تو پھر میم نکلے گی. اور با کو جب ادا کریں گے تو نارمل ہونٹ رکھ کر با آرام سے نکال لیں گے. میم کو جب آپ نکال لیں گے تو دونوں ہونٹوں کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے جائیں گے میم تو پھر نکلے گا. اور دونوں ہونٹوں کو گول کریں کہ درمیان کھلا رہے چونچ بن جائے ہونٹوں کی اس سے واو نکل
نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو خشکی کی وجہ سے میم کو بری، با کو بحری اور واؤ کو ہوائی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا ہوا پر نکل جاتی ہے اس کی آواز. اب پڑھیے جی آپ، راجہ صاحب آپ پڑھ لیں مخرج نمبر جی. مخرج نمبر 16 جی. جی مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با اور میم اور واؤ جب کہ مدہ نہ ہو، یعنی واؤ اور واؤ لین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، مگر مخرج نمبر 1 کے ذیل میں آپ کو پیچھے بتایا جا چکا ہے حروف مدہ اور حروف لین کے متعلق. یہ بتائیے آگے چلیے. جی کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بحری کہتے ہیں، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واؤ دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے، اور فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں. یہ صوفی صاحب آپ پڑھیے. جی. مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با اور میم اور واؤ جب کہ مدہ نہ ہو، یعنی واؤ متحرک اور واؤ لین، اور مدہ اور لین کے معنی مخرج 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور بحری اس لیے بحری کہتے ہیں. بحری کہتے ہیں، اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتی ہے اس لیے اس کو بری کہتے ہیں، اور واؤ دونوں ہونٹوں کے تمام ملنے سے نکلتا ہے، اور فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں. کیونکہ شفت کہتے ہیں ہونٹ کو، شفت کہتے ہیں ہونٹ کو، تو جو ہونٹوں سے نکلے وہ حروف شفویہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. آگے آگے جی مخرج نمبر 17 جی. اجی صاحب بولیے ذرا. مخرج نمبر 17 خیشوم یعنی ناک کا بانسا ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے. غنہ بس کا بیان غنہ بند وہ ایک آواز کا نام. یہاں پر ایک سوال ہے، اب سب ذرا میرا سوال سنیں کہ مخرج تو بیان ہوئے ہیں حرفوں کے الف سے لے کر یا تک، تو یہ غنہ کوئی حرف تو نہیں ہے کہ جس کا مخرج بیان کیا گیا ہے؟ سوال بنتا ہے نا یہ. جی یعنی حرف مخرج تو نکلتے ہیں حرفوں کے بنائے ہیں نا، یہ غنہ تو ایک حرف تو نہیں ہے، تو اس کا مخرج کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غنہ ایک ایسی مستقل آواز ہے. میں نے کیا لفظ بولا ہے اس کے اوپر غور کریں. غنہ انسان کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلتی، وہ کسی نہ کسی حرف کی شکل میں ہوتی ہے. اگر کوئی انگلش بولے گا تو وہ اے سے لے کر زیڈ تک، جب اس کے منہ سے کوئی بھی آواز نکلے گی تو وہ اے سے زیڈ تک کی، چاہے وہ ہنس رہا ہو یا رو رہا ہو یا بے معنی آواز نکالے، منہ سے جو آواز نکلے گی وہ اے سے زیڈ کے جو اس کے الفابیٹ ہیں ان کی شکل میں ہوگی. اسی طرح جو اردو دان ہیں یا عربی دان ہیں کہ ان سے نکلنے والی منہ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور جگہ سے نہیں، منہ سے نکلنے والی آواز کسی نہ کسی حرف کی شکل میں ہوتی ہے. جیسے میں ابھی دیکھتا ہوں کوئی بندہ ہنستا ہے تو کہتا ہے ہی، اب اس میں ہا اور یا آ گئی، ہا ہو، یا روتا ہے اون ری، لیکن اس میں بغیر حرف کی آواز نہیں نکل سکتی، با معنی نکالے یا بے معنی. لیکن غنہ ایک ایسی مستقل آواز ہے کہ بغیر کسی حرف کے بھی ادا ہو سکتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ کوئی حرف ہے نہیں نا حرف. تو اس کا جواب کیا ہوا کہ غنہ کا مخرج کیوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے منہ سے کوئی آواز بغیر کسی حرف کی شکل کے نہیں نکل سکتی، لیکن غنہ ایک ایسی مستقل آواز ہے
کہ بغیر کسی حرف کے الفابیٹ کی مدد سے نکل سکتی ہے. تو یہ ہم اس کے اوپر کل مزید بات کریں گے. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جی حافظ صاحب پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جی اچھا پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. عبد المنان پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بس وہی آدمی مائک کھولے جو پڑھ رہا ہے، باقی بند رکھیں، شور آتا ہے. حاجی صاحب پڑھیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. یا فسا پڑھیے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اگلی آیت بھی پڑھیں. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ایسا پڑھیے. واتقوا یوم اللہ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا قاف میں قلقلہ. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. غنہ یون کا غنہ. پھر پڑھیے. ولا هم ينصرون. عبد المنان آپ پڑھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اوکے چلو. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ہاں پھر پڑھو. ولا یقبل اور عادل کا دال میں قلقلہ صحیح کرو. جی. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام تک پہنچا. دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق، محبت، پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکات سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔